السلام علیکم جی. بھارت کے معروف ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی کی نئی ویب سیریز لانچ کر دی گئی ہے اور اس کا نام ہے ہیرا منڈی دی ڈائمنڈ بازار. سنجے لیلا بھنسالی کو بھارت کا سب سے پاپولر ہدایت کار کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. انہوں نے بہت ساری پہلے بھی فلمیں بنائی ہیں. ان میں سب سے زیادہ ان کی سپر ہٹ فلم تھی دیوداس کے بعد پھر انہوں نے باجی راؤ مستانی بنائی اور پچھلے دنوں گنگو بائی بڑی سپر ہٹ فلم گئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری فلموں کی انہوں نے پروڈکشن بھی کی ہے اور بہت ساری فلمیں انہوں نے لکھی بھی ہیں. پرندہ ایک فلم تھی بڑی کسی زمانے میں بڑی ہٹ ہوئی تھی, وہ بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت منجے ہوئے ہدایت کار ہیں. یہ ایسے موضوعات کو چنتے ہیں کہ جن پر برِ صغیر پاک و ہند میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس پر بات کرنا ہوتا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. یہی وجہ تھی کہ ان کی جب فلم آئی تھی نا باجی راؤ مستانی, تو اس پر کافی زیادہ بھارت میں ہنگامے ہوئے تھے, احتجاج بھی ہوا, ان کے پتلے نظر آتش کیے گئے, فلم کا بائیکاٹ کیا گیا. گنگو بائی آئی تو پھر ایک تنظیم نے وہاں پہ احتجاج کیا اور کہا کہ گنگو بائی جو تھیں ان کو جس طریقے سے پورٹریٹ کیا گیا وہ اس طرح کی نہیں تھی, بلکہ ان کا کردار کچھ اور تھا. تو یہ اس طرح کے اچھوتے اور انوکھے موضوعات کو لے کر آتے ہیں. اس دفعہ جو انہوں نے ویب سیریز بنانے کا فیصلہ کیا تھا, یہ پلان تو ان کا 18 سال پہلے کا تھا اور اس پر یہ کافی کام کرتے رہے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. انہوں نے 2-3 پلان بنائے. پہلے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس میں وہ ریکھا کو جو ہے کاسٹ کریں گے, لیکن پھر ان کا پلان چینج ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فلم کے لیے وہ پاکستان کے اداکار عمران عباس, فواد خان اور ماہرہ خان کو کاسٹ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سوچا تھا اس وقت پاکستان اور بھارت کے حالات کافی زیادہ کشیدہ تھے اور بھارت میں پاکستانی اداکاروں پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی. ان کا ارادہ تو پورا یہی تھا کہ وہ ہیرا منڈی میں یہ 3 لوگ ضرور کاسٹ کریں بطور ہیروئن اور سائیڈ ہیروئن کے طور پہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہیرا منڈی جو ہے وہ اصل پاکستان کے شہر لاہور میں واقع ہے, شاہی قلعے پہ. اس پر ہم نے ایک بڑی ڈاکومنٹری بھی بڑی اچھی بنائی تھی ہیرا منڈی کے نام سے, تو آپ کو اس کا لنک بھی ساتھ شیئر کر دیں گے, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو 18 سال لگے ان کو اس فلم کو بنانے میں. سوچتے رہے. اسکرپٹ تھا بڑا لمبا چوڑا اور موضوع کافی زیادہ پھیلا ہوا تھا اور 3 گھنٹے کی اس پہ فلم بن نہیں سکتی تھی. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ایک ویب سیریز بنائیں گے. پھر اب جب انہوں نے یہ فلم بنائی ہے تو اس میں انہوں نے کاسٹ کیا ہے منیشا کوریلا کو, سوناکشی سنہا کو, ریچا چڈھا کو, ادیتی راؤ حیدری کو, شرمین سہگل, طاہا شاہ, فردین خان اور شیخر سمن وغیرہ کو. اور اس فلم پر انہوں نے 3 سال محنت کی ہے, 3 سال لگائے ہیں اس کو بنانے میں, اور پورے 100 دن انہوں نے مسلسل بیچ میں مسلسل اور ٹھہر کے انہوں نے ریکارڈنگ وغیرہ بھی کی ہے, اور پھر جا کر یہ کہیں ویب سیریز تیار ہوئی ہے. اور آج اس کی لانچنگ ہے, آج ہو گئی ہے لانچنگ, اور اس کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے. ٹوٹل یہ 8 ایپیسوڈ پر مشتمل ہوگی اور کافی زیادہ لوگ اس کو سراہ بھی رہے ہیں اور اس کا انتظار بھی کافی زیادہ تھا کہ یہ ویب سیریز جو ہے وہ کب لانچ ہوگی, اور آتے ہی وہ چھا گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنجے لیلا بھنسالی نے جو موضوع چنا ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے, اور اس حوالے سے کہ اس موضوع پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں طوائفوں کو ظاہری سی بات ہے ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو فلم ہے, جس طرح گنگو بائی تھی ایک طوائف کی کہانی تھی اور کس طرح سے وہ سروائیو کرتی ہے, اس کے ساتھ کیسے ظلم ہوتا ہے, اس میں بھی ہیرا منڈی جو اصل ہیرا منڈی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ طوائفوں کا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, معاملات وہ کس طریقے کے ہوتے ہیں. تو اس کے ٹیزر سے تو لگتا ہے بہت زیادہ زبردست فلم ہے, تو لیکن اب آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. تو اب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ کس طرح طوائفوں کا رہن سہن ہوتا ہے, اٹھنا بیٹھنا, ان کے معاملات, ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور کس طرح کے ان کے معمولات زندگی ہوتے ہیں. وہ سارا کچھ آپ کو اس 8 ایپیسوڈ کی سیریز میں دکھایا جائے گا. تو دوستو, آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا؟ ہماری ویڈیو ہیرا منڈی کے موضوع پر جو ہم نے بنائی تھی, آپ نے اس کو کافی سراہا بھی تھا, اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہیرا منڈی کا علاقہ
کس طرح کا ہے اور اس میں رہنے والے لوگ کس طرح کے. اگلے ویلاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.